قرآن پڑھنے کا ثواب تو معلوم ہے، مگر سننے کا ثواب بتا دیں، اور عمرے کا کتنا ثواب ہے یہ بھی بتا دیں۔ دیکھو ثواب جو ہے قرآن پڑھنے کا زیادہ ہے، سننے کا کم ہے، لیکن ایک بڑی زبردست بات علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی ہے کہ ہمیں مختلف انواع کے ثواب چاہیے۔ جیسے صدقے کا ثواب الگ ٹائپ کا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کا ثواب الگ ٹائپ کا ہوتا ہے، تو اسی طرح قرآن پڑھنے کا ثواب الگ طرح کا ہے، سننے کا ثواب الگ ٹائپ کا ہے۔ مختلف قسم کے ثواب ہمیں چاہیے۔ جیسے آپ کہیں جاب کرتے ہیں نا، آپ کو کمپنی مختلف قسم کے بینیفٹس دیتی ہے، سہولتیں دیتی ہے، تو آپ کو ساری قسم کی سہولتیں چاہیے ہوتی ہیں، تو ثواب بھی جنت میں مختلف نوعیتوں کے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا تھا، آپ خود صحابی کو بٹھا کے بعض دفعہ قرآن سنتے بھی تھے۔ عبداللہ بن مسعود کی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھو، تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر تو نازل ہوا ہے، تو آپ مجھ سے سن رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کسی اور سے سنوں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت شروع کی۔ فرماتے ہیں کہ جب اس آیت تک پہنچے نا، کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو بعض دفعہ پڑھنے میں وہ انسان کی دماغ نہیں لگتا جو سننے میں لگ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے قرآن پڑھیں بھی سنیں بھی، دونوں چیزیں ٹھیک ہیں۔ عشاء کی اذان کے بعد سونے سے کیا نماز قضا ہو جاتی ہے؟ عشاء کا وقت کب تک ہے؟ عشاء کی اذان کے بعد جو سوئے گا وہ دنیا کا بہت بڑا بے وقوف ہے، اس لیے کہ پڑھ کے ہی سو جاتا، تو کتنا ٹائم لگ رہا ہے، سو کے اٹھنا کتنا مشکل کام ہے، تو ثواب بھی کم ہو جائے گا، اور حماقت کی اسٹیمپ بھی لگ جائے گی اس کے اوپر، اس کو الگ سے اسٹیمپ بنوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اذان جب ہو گئی، وقت داخل ہو گیا، تو پڑھ کے سو جا بھائی، تو یہ غلط ہے، عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہے۔ نماز تو ہو جائے گی وقت کے اندر اندر اگر پڑھے گا تو۔